دیکھیں کہ عبادات کا سلسلہ جو ایک روزانہ پر مشتمل ہے ہمارا نمازوں کا، اس کے بعد ہمارا ایک ہفتہ وار جمعے کی نماز کا، اجتماعیت کا وہ سارا پہلو ہے، پھر اس کے بعد ہمارا مہینے کا ایک نظام ہے، اور سال کے بعد پھر رمضان کے روزے ہوں یا حج کا آنا ہو، وہ ایک پورا آپس میں مربوط ہے، مسلسل تربیت ہے فرد کو، اس بات کی تربیت کہ تمہارا رویہ پورے معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس میں قربانی، اس میں صبر ہے، اس میں ربط ہے، اس میں اللہ کے لیے ایک طرف وارفتگی ہے اور اللہ کی طرف تعلق ہے، اور دوسرا اس کی مخلوق کی ہر وقت فکر کرنا ہے، اس کے اوپر ربوبیت کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اسی طرح رحمت کا، یہ دونوں معاملات ہیں کہ تم اپنے ساتھ والوں کے لیے رحمت رہو، اور اپنے اوپر جب مشکل آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور جب تمہارے ہمسائے کو، عزیز کو، رشتہ دار کو جب ضرورت ہے تمہاری، اس وقت تم لب کو پہنچو اور اس کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ تو عبادت پوری جو ہے دراصل ہم نے اس کو الگ تھلگ کر کے ایک ذمہ داری یا فرض اور رسم کا تک کر دیا ہے، اصل میں ہمارے اسی زندگی دائرہ کار محدود نہیں ہے، وہ تربیت کے لیے ہے، اور ہمارے دوسرے انسانوں سے تمام رشتے کے جو پہلو ہو سکتے ہیں ان سب حوالوں سے اس میں ایک پاکیزگی کا پہلو بھی ہے، اس میں قربت کا پہلو بھی ہے، اور اس میں دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا ایک پورا حوصلہ بھی ہے۔ تو حج بھی اسی طرح سے دیکھیں، یہ حج تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ کو فرد سے نکال کے، خاندان سے نکال کے، ملک سے نکال کے، پوری عالمی انسانیت، کاروبار زندگی سے بالکل نکال کے پوری انسانیت کو، اور یہ مرکز وہ ہے کہ جو پوری انسانیت کا مرکز آغاز سے رہا ہے، اور خانہ کعبہ جہاں حج ہمارے لیے رکھا گیا ہے اور پوری انسانیت کا مرکز بنایا گیا ہے، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کو مرکز اللہ نے قائم کیا۔ پھر قیادت اگر بدلی اور بنی اسرائیل کو ملی تو قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں وہاں وہ قبلہ قرار پایا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنانے پر جو تحویل قبلہ ہوئی، یعنی قبلہ کی تبدیلی ہوئی، تو گویا امت مسلمہ کے لیے پوری انسانیت سے ربط اور ان کی قیادت یہ ان کے حوالے ہو گئی، اور امت وسط بھی اسی لیے کہا گیا کہ درمیان کی امت ہو، اور خیر امت بھی اسی لیے کہا گیا، اور قرآن نے کہا اخرجت للناس، تمہیں تو نکالا ہی انسانیت کے لیے گیا ہے، اگر تم اپنے آپ میں محدود ہو جاؤ گے یا اپنے اندر بھی تقسیم کا شکار ہو گئے تو وہ تم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ تو گویا حج ہو یا دیگر عبادات ہوں، وہ اصل میں انسان کو انسانیت اور معاشرت اور انسانیت جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایک طرف وہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہے اور دوسری طرف حقوق العباد کی پوری ایک تربیت ہے، اور اس میں ایک پوری تسبیح کی طرح دانے ہیں جو مختلف آپ ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ اس معاشرے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور اس معاشرے کو خیر کا ایک مرکز بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان فلاحی معاشرے کی تشریح بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ اس وقت جو بحران عالمی انسانی معاشروں میں موجود ہے کہ ہر فرد اپنی ذات کے گرد ہی گھوم رہا ہے، اور اسے دوسرے یعنی ایک آفاقی گاؤں میں ہم رہتے ہیں، مگر ایسا آفاقی گاؤں جس میں دوسرے بر اعظم کی خبر تو ہے لیکن ساتھ والے ہمسائیگی کی میں جو آہیں اٹھ رہی ہیں، جو درد ہے وہاں، جو بیماری وہاں ہے، جو افلاس وہاں ہے، وہاں ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ تو عبادت کی روح تو یہ ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور دوسروں کے لیے قربانی کا اپنے اندر جذبہ رکھیں، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر شوربہ گھر میں بن رہا ہے تو اس میں پانی ڈال لو تاکہ دوسرے ہمسایوں کے لیے بھی تمہارا، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سویا ہے اور تم اس کے لیے تم پیٹ بھر کے سوئے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو، اور یہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ سے اور زبان سے اگر تمہارے ساتھ کے لوگ محفوظ نہیں رہتے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ تو یہ ساری بات اصل میں اس چیز کی تربیت ہے کہ آپ کو انسانوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے دراصل وہ ربط اللہ سے پیدا کرنا ہے کہ آپ ایسے مقام پہ آ جائیں کہ دوسرے انسانیت کے ساتھ بھی آپ کو محبت کا رشتہ استوار ہو جائے۔ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اسی حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی قیامت کے دن ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سے، اور کہا جائے گا کہ جی میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنا نہیں یہ حدیث مبارکہ ان کا، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ فلاں شخص اس جگہ دنیا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ پھر کہا جائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر وہ انسان پوچھے گا کہ جی آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ ان کا فلاں شخص پڑوس میں تمہارے بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو غرض یہ کہ اسلام مکمل طور پر اثار اور قربانی اور سوشل ایلیمنٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، سوشل اینگل سے اگر دیکھیں تو حقوق العباد کو فوکس کرتا نظر آتا ہے۔ اسی میں ہم بات آگے چلاتے ہیں، اور مساوات کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے اور اسلام میں بڑا
اس کے بارے میں کہا بھی گیا ہے اور سختی سے اس کے بارے میں عمل کرنے پہ بھی کہا گیا ہے. تو جس طرح یہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کیا مقصد ہے؟ کیا مساوات کا عمل سمجھانے کی بات ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چونکہ یا آپ کو اپنے گھر میں ضرورت ہے یا عزیزوں اور ہمسایوں کو ضرورت ہے یا ان لوگوں کو جو محروم ہیں جو آج قربانی نہیں کر سکے، یعنی ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. جو اقربا اور ہمسایوں سے محبت اور تعلق ہے اس کو بھی مضبوط کیا جائے، اور جو محروم ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ ناتا جو ہے وہ جوڑا جائے. میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال نے بھی حج کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے یا حرم کی مرکزیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جائے، کہ یہ پہلے اپنے پر جھاڑ لے. اس لیے کہ وہاں جانا ہے تو پھر نہ رنگ کی بنیاد پر انسان کی وہاں تقسیم ہے، نہ زبان کی بنیاد پہ وہاں تقسیم ہے، نہ نسب کی بنیاد پہ وہاں تقسیم ہے، ایون نہ لباس کی بنیاد پر وہاں تقسیم ہے. ایک لباس پہننا ہے اور کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے، اور ایک مرکز ہے جس کے گرد سب نے، بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا فقیر ہو، اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ یعنی انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے کے سارے اللہ کی طرف جو ہے وہ فقیر ہو. اور انسان کی مساوات کا سمبولکلی، علامتی طور پر سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ حج بن جاتا ہے. اسی حج کو جو ہے وہ ہماری قربانی تک، ہمارے باقی اعمال تک جو ہے اس کو آنا چاہیے. بلکہ ایک عارف باللہ کا قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے گرد طواف نہ کیا جائے، یعنی سارے کے سارے مل کر. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اقوام و اوطان میں انسانیت کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کی بجائے یعنی انسان کو اس کی جمعیت آدم میں، یعنی مجلس اقوام میں یا جمعیت اقوام میں، ڈاکٹر صاحب انہوں نے فرمایا، تو اس میں تقسیم کی بجائے آپ اس کو جمعیت آدم تشکیل دیں اور اس کا کعبہ جو ہے اس کو مرکز بنائیں. وہاں جا کے سارے کے سارے آدم و حوا کی اولاد بن جاتے ہیں اور سارے کے سارے ایک مرکز کے تحت. اس وقت پھر یہ کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب سب کا خدا ایک ہے، سب کا مالک وہ ہے، تو ہم تو سارے برابر کے بندے ہیں. تو بندوں کے ساتھ انسانوں کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ نے صحیح بڑی خوبصورت جیسے حدیث آپ نے پیش کی ہے، یہ در حقیقت نبی پاک کی حدیث تو قرآن حکیم کی تعلیمات کو مختلف انداز سے انسانوں تک پہنچانے کا نام ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر انسان قسم توڑ دے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ قسم تو اس نے خدا کی نام کی توڑی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کو راضی کرے تو اس کا حل بتایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اچھا روزہ اگر وہ تو یعنی گناہ آپ نے خدا کا کیا ہے، نافرمانی خدا، اب خدا آپ سے ناراض ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کو راضی کریں تو کھلاؤ اللہ کے بندوں کو کھانا، اگر نہیں کھلا سکتے ہو تو بھوکے رہو تاکہ تمہیں بھوکوں کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ثاقب صاحب ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، اور جمیل صاحب بیٹھے ہوئے، ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایک نیت کی جہاں پہ بات آتی ہے کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، جب ہم نیت کرتے ہیں، اور نیت مطلب بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حج، قربانی، فرائض تمام لوگ ادا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے بعض اوقات اعمال اس طرح نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہم اپنے قول و فعل میں تضاد، مطلب ہمارے نام کے ساتھ حاجی ضرور لکھا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ جی فی زمانہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اتنا ہی مطلب بے ایمانی اور بہت ساری چیزیں اس کاروبار میں